الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خواتین و حضرات، نزول قرآن کے صدقے میں اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے اس اللہ کی عطا کے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کے کرم کے، انوار و برکات کے اس جشن بہارا میں اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رمضان مبارک کو گزارنے کا، اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ اور جو سلیقہ بتایا ہے، اس میں خاص طور پر ایمان و احتساب کو خاص دخل ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی عبادات اور طاعت میں ایمان و احتساب کی صفت، ایمان و احتساب کی صفت اور خصوصیت کا خاص طور پر اس میں ذکر کیا گیا، اس لیے کہ ایمان و احتساب سے جائے. یہ تو کئی دن سے بات مسلسل چلتی رہی اور اس کا مذاکرہ ہوتا رہا ہے، کوشش کی اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کہ جتنی زیادہ ایمان و احتساب کی کیفیت، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے جتنی زیادہ عبادت کرنے کا ذوق اور اس کے اندر حساسیت آتی چلی جائے گی، ایک تو اعمال میں جان پیدا ہوتی چلی جائے گی. پھر آدمی تعداد بڑھانے کے واسطے اتنے پڑھ لیے، اتنے پارے پڑھ لیے، اتنا قرآن پڑھ لیا، اتنا فلاح کر لیا، اتنی تسبیح پڑھ لی، اس کے مقابلے میں وہ اعمال کی کوالٹی کو بنانے کی کوشش کرے گا، اس کے معیار کو بنانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ آدمی کو اللہ کے یہاں سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے تو اسے جتنا اچھا، جب تک اخلاص کے ساتھ اسے بنا کے اور سنوار کے تو اعمال بنیں گے، اعمال میں جان پیدا ہوگی. بے جان نہیں ہوں گے وہ اعمال، بلکہ اعمال میں جان پیدا ہوگی. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آخرت کا کہ اجر و ثواب کا، ایمان کے مطلب ہے ان اجر و ثواب کا اور نیکیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بتائی ہیں، جو اجر و ثواب، اس پر یقین کر کے آدمی اس کا لالچی بنے گا، آخرت کی نیکیوں کا لالچی بنے گا. آخرت میں اس کی دلچسپی بڑھے گی. مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے وہ تیاری کرنے کے لیے وہ یہاں پر عبادت کرے گا، وہاں کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نیکیوں کا لالچی اور حریص بنتا جائے گا. جتنا ایمان و احتساب کی کیفیت پیدا ہوتی جائے گی، اتنا زیادہ نیکیوں کا حریص بنتا چلا جائے گا. اسے اللہ پر اور اللہ کے اس وعدے پر یقین ہوگا کہ میرا اتنا حساب بن گیا، اتنا حساب بن گیا. ہر حرف پر، قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سچے نبی نے ارشاد فرمایا، آنکھوں دیکھی بات، یہ لائٹ جل رہی ہے، ہو سکتا ہے اتنی چمک رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں خواب دکھ رہا ہو، غلطی ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دی ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں. ساری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے تاجر جن کا ایگریمنٹ ہمیشہ ہوتے ہیں، ان کا دھوکہ ہو سکتا ہے، ان کے وعدے خلاف ہو سکتے ہیں. جو اللہ نے اپنے نبی کے واسطے جو وعدہ کر لیا ہے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اس سے کم ملنے والی نہیں، مل کر رہیں گی. بے وضو پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، باوضو پڑھے گا تو 27 نیکیاں ہیں، نماز میں پڑھے گا تو 40 نیکیاں ہیں، بعض روایت میں 70 نیکیاں ہیں. اور رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا، ملٹیپل 70، مطلب صرف 70 گنا نہیں، ملٹیپل 70، 1 2 دونی 4 چوکے 16، اس طرح لگایا جائے گا تو اتنا بڑھ جاتا ہے. تو ایک حرف کا ثواب جو قرآن مجید ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، اس کا کتنا ثواب، کتنی نیکیاں بیٹھیں گی؟ اتنی نیکیاں میری ایک حرف پڑھنے پر جمع ہو گئی میرے اللہ کے یہاں، مجھے مل کر رہیں گی، مل کر رہیں گی. اب ذخیرہ جمع ہوتا جا رہا ہے جو آخرت میں
تو پھر آخرت سے دلچسپی پیدا ہو جائے گی. جہاں خزانہ جمع ہوتا ہے آدمی کا وہاں جانے کو دل چاہتا ہے, نہ جانے کو دل چاہتا ہے. پھر دنیا کی محبت کم ہو جائے گی. یہ دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے, اصل ہے یہ دنیا کی محبت. اس دنیا کو یقیناً, اور ظاہری بھی ہمارے مسلمانوں کی بزدلی اور بے وقتی کی بھی اصل یہی ہے. بتایا گیا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کے بعد کی زندگی کی کراہیت. یہ دل میں ایک عجیب, جیسے جیسے جمع کرتا جائے گا اور یقین بڑھتا چلے جائے گا. اب کتنا ایک پارہ پڑھا تو کتنے الف ہو گئے, اس کا حساب لگانا مشکل. اتنی نیکیاں میری آج کے قرآن مجید سے. پھر بے دلی سے نہیں پڑے گا, یہ بوجھ نہیں سمجھے گا, جلدی سے پوری کرو, بس کسی طرح پوری کر دو, خانہ پوری ہو جائے, یہ نہیں کرے گا. پھر تو یہ کہے گا کتنا خزانہ جمع ہو رہا ہے بھائی, کتنا مزے سے پڑھے گا, شوق سے پڑھے گا اور لالچ سے پڑھے گا. لالچی آخرت میں نیکیوں کا لالچی بنتا چلا جائے گا جتنا جو ہے ایمان و احتساب کی کیفیت پیدا ہوتی چلے جائے. پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے اب. یہ ذرا سی وہ جو آئی تو موت سے اتنا ڈرنے لگے, یعنی کیا ہو گیا موت سے, مومن موت سے ڈرنے لگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اموات ہو رہی, بلا شبہ اموات ہو رہی ہیں, بیماری ہے, وبا ہے, حدیث میں آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مومن خوف و امید کے درمیان ہے. ایمان والے کا ایمان کا نام یہی ہے, خوف و امید کے درمیان ہوتا ہے مومن. کہ بلا شبہ یہ ہے کہ جب آدمی بے حیائی پھیلے گی, زنا کی کثرت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ بیماری اجتماعی اموات کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہ بھائی بیماریاں پھیلائیں گے. یہ ہے, اس لیے ہمیں توبہ کرنی ہے, یہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہ موت سے مومن کو کراہیت ہو, اور وہ یہ کیسے؟ یہ جو اموات ہو رہی ہیں, کچھ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اموات ہو رہی ہیں اور یہ وبائی بیماری ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو وحشت ہے اور موت سے خوف ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہے, یہ بیماری. مسئلہ فکر کا یہ نہیں ہے کہ بیماری وبا پھیل رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں. مرتے تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کوئی نیا حادثہ تو نہیں ہے. اس پر ایمان ہے ہمارا, جو ایک لمحہ موت سے پہلے نہ مر سکتا ہے آدمی, نہ موت کے بعد. ایک لمحہ مرے گا, جو موت کا وقت طے ہے اللہ کے یہاں سے, اس سے ایک لمحہ پہلے موت نہیں آئے گی, نہ ایک لمحہ بعد موت آئے گی. اب یہاں موت تو آنی ہے, جن کی موت آنی آ رہی ہے, موت مر رہے ہیں. 1,54,000 لوگ 24 گھنٹے میں مر جاتے ہیں. 7.5 ارب لوگوں میں سے 1,54,000 لوگ مریں گے, تو 27,000 کم سے کم اوسط کے اعتبار سے ہندوستان میں مرتے ہیں روزانہ. کبھی کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں تقریباً 27,000, کسی دن 26,500 ہو جاتے ہوں, کسی دن 27,500 ہو جاتے ہوں گے. روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں. عام ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں, کینسر سے مرتے ہیں, بخار سے مرتے ہیں, اور دوسرے فلو سے مرتے ہیں. 27,000 لوگ ہندوستان میں جب ہے, جب تو ہمارے یہاں بلکہ جہاں ولادت کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, وہاں اموات کا ریشو بھی زیادہ ہوتا ہے. چونکہ ہمارے ملکوں میں, مشرقی ملکوں میں ولادت کا ریشو زیادہ ہے. اگر اس طرح حساب لگایا جائے تو ہو سکتا ہے 30,000 مرتے ہوں روزانہ. اور کووڈ سے جو مرنے کی تعداد آ رہی ہے سرکاری طور پر, وہ کتنی آ رہی ہے؟ 3,500 3,600 روزانہ مر رہے ہیں. اس میں سے 27,000 میں سے 3,600, ان میں سے بھی آدھے دوسری جو بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, دوسری بیماریاں ہیں, ان کا علاج نہیں ہو پاتا. 1,500 مر رہے ہیں. 30,000 روزانہ مر رہے ہیں. اگر 1,500 1,600 ان میں سے کووڈ سے مر رہے ہیں, تو یہ کوئی, اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وحشت کیوں ہے موت سے. یہ وحشت اس لیے کہ ہم نے آخرت کو آباد نہیں کیا ہے, ایمان و احتساب کی کیفیت نہیں ہے. آخرت کیا, سعودی عرب سے لوگ پیسے کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں. کیا کرنا ہے پیسے, ان کو گھر بناؤ. پھر گھر بنایا, ان کو دیکھو ٹوائلٹ ایسا بنانا, اور اس میں ایسا واش بیسن لگانا, اور اس میں یہ کرنا, اور اس میں یہ کرنا, اور فلاں جگہ زمین خرید لو, اور اس میں سے جو ہے اس میں پلاٹ بنا دو, اور اس میں کرائے کے مکان بنا دو, اور اس میں یہ کر دو. جب بہت سارا خزانہ جمع ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ انتظار کرتا ہے انتظار, کیسے ہندوستان جاؤں تو دیکھوں گھر کیسا بنا ہے, پیسے کتنے ہیں, وہاں وہ جو کھیت خریدا ہے تو کیسا ہے, اور اس میں جو فلیٹ بنائے ہیں تو کیسا ہے, کون کون کرایہ دار رہ رہا ہے, اور کتنے پیسے آ رہے ہیں, وہاں جا کے وہ کروں گا کہ نہیں. جب آخرت کے ایمان و احتساب کے ساتھ جیے گا مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی. تو یہ ایمان و احتساب, میں نے ایک مسلسل شروع سے یہ بات چل رہی ہے
کہ دین نے جن چیزوں کا حکم ہمیں دیا ہے وہ 100% ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے اللہ نے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان و احتساب کی. ہماری زندگی کے مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے, اس دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. یہ دنیا کا بڑا مسئلہ ہے یہ اس وقت جو چل رہا ہے. ہر آدمی ڈر رہا ہے, وحشت ہو رہی ہے, موت موت موت, ایسا لگ رہا ہے جیسے موت موت. میں نے بتایا آدھا شمار کے 30,000 لوگ ہمیشہ مرتے ہیں عام معمول کے مطابق, ہمیشہ تقریباً 27,000 تو منیمم ہے جو ہندوستان میں روزانہ مرتے ہی ہیں. 27,000 ان میں سے 3500 3400 اگر کووڈ سے مر رہے ہیں, ان میں سے آدھے ایسے مر رہے ہیں, تو کوئی کیا خاص بات. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے وحشت, ایمان والوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ, اللہ سے ملاقات سے وحشت, آخرت میں جمع کر رہے ہیں خزانہ اور اپنے خزانے کے وہاں جہاں گھر ہے, یہ سفر ہے وہاں گھر. کسی مسافر کو دیکھا ہے کہ گھر جاتے ہوئے ڈرے؟ یہ سفر ہے, وہ گھر ہے. گھر جائیں گے, آرام کریں گے, وہاں مستی جنت ہے. کیسے اللہ نے کیسا, اگر جنت میں ہم نے اپنے لیے وہاں تیاری کی ہے اور جنت کمائی ہے, تو جنت تو ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں خیال آیا. ایسی جگہ ہوگی, وہ ایسی مزے کی ہوگی, اور ایسا مزے لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. کیسا اتنا سب کچھ مل جائے گا تو اللہ کہیں گے بندو کچھ اور چاہیے؟ کہ اللہ اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اتنے مبہوت ہو جائیں گے لوگ, اتنا مبہوت ہو جائیں گے کہ 500 برس تک پلکیں نہیں جھپکیں گے. کیسا ہے اللہ, وہ تو کچھ بھی نعمت نہیں تھی. کہا اور کچھ چاہیے؟ کہ اللہ اب اس سے زیادہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سنائیں گے. جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں گی, پتوں میں ایک عجیب ساز سا بج رہا ہوگا, اور اس میں لوگ عجیب مست ہو جائیں گے. ایسی نعمتیں ہیں جنت کی. اگر وہاں آباد کیا ہے اور وہاں سے دل لگایا ہے تو پھر گھبرائے گا آدمی یہ بات. تو یہ ایمان و احتساب کی یہ کیفیت کا جو اتنا ذکر کیا ہے اس میں, قرآن خصوصاً قرآن پڑھنے میں, روزے رکھنے میں. روزہ کیوں رکھتا ہے؟ وہی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے. یعنی یہ وہ ہدایت کا وہ جو نصاب ہے اس سے وابستگی میں ایمان و احتساب کی فکر. جو شخص ایمان و احتساب کی, وہ دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی بالکل اس کی. پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ ذرا سی دنیا کی چیز پر آدمی اپنی رال ٹپکا رہا ہے. ذرا سی چیز پر 2 پیسے ہو گئے تو اس پر جھوٹ بول دیا, ذرا سا کچھ بات ہو گئی تو بد معاملگی کر لی, ذرا سا کچھ ہو گیا تو کھانے پہ لڑ رہا ہے, سونے پہ لڑ رہا ہے, میں یہاں آرام کروں گا. دنیا کی چیزوں میں ذرا سی بے وقت ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے. سچے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر لڑے گا یہ انسان اگر یہاں نہیں ہوگا ایسا. میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنی دین آیا ہے, کتنا دنیا ہے, تو اپنا دسترخوان پہ محاسبہ کر لے, وہیں ہو جائے گا. وہ ہے ترازو کہ اگر دل یہ چاہ رہا اچھی بوٹی میرے ہاتھ میں آئے, جلدی سے ڈونگا اٹھا لوں, ذرا اچھی سی بوٹی پہلے نکال لوں, کہیں دوسرا نکال لیں گے, تو سمجھ لیجئے کہ آدمی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں آئی ابھی تک, اسے دینداری نہیں آئی. اور یہ بات صحیح بھی ہے. اتنا زیادہ اللہ سے تعلق اور آخرت سے جو ہے محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی, اتنا زیادہ ایثار کی صفت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آگے یہی سیکھتا ہے آدمی, یہی سکھایا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کسی جگہ کہ وہ کوئی صاحب شاید شیخ ابو الحسن حداد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ تھا, فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے, وہ جیسے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ ہڈی اٹھا کے لے جا رہا ہے, کھینچ کے پھر لے جا, منہ میں چبا نہیں رہا ہے, وہ کھا نہیں رہا ہے بلکہ لے جا رہا ہے, اور لے جا کر پھر آتا ہے, پھر دوسری ہڈی لے جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر تیسری ہڈی لے جاتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, کتا ہڈی لے جا کر وہاں آتا ہے, پھر ڈال دیتا ہے. پھر میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا کتا وہاں پر پڑا ہوا تھا معذور, یہ جا کر اس کو کھلا رہا تھا, اور اس نے ایک ہڈی بھی نہیں کھائی, ساری اسے دے دی. تو میں سوچتا رہا اللہ یہ کتا جس میں اپنی قوم سے پہلے کھانا, کتے کی کیا سرشت اور نیچر کیا ہے, اس کی نیچر یہ ہے کہ ایک بھینسا پڑا ہوا ہو مرا ہوا اور ایک کتا کھا رہا ہو, دوسرا کتا آ جائے تو اپنا کھانا بھول جائے گا, پہلے اسے مارے گا بھگائے گا. اس لیے کتے کو حکماں نے لکھا ہے کہ کتے کو پالنے کو جو ناجائز قرار دیا, اس لیے کیا اسے اپنی قوم کے ساتھ
کا کھانا پینا اور اس کی جو ہے اس سے کینہ ہوتا ہے کتے کے اندر۔ بکری کو پالنے کو سنت قرار دیا، ایک بہت پوری ایک ریوڑ میں ذرا سا چارہ ڈال دو، ایک ایک پتا چن لیں گی، نہ لڑیں گی نہ مریں گی۔ تو ان کی صحبت میں رہ کر مل جل کر کھانا، اس کی صفت پیدا ہو جائے اور اپنے قوم کی نفرت کراہیت و کینہ نہ ہو لگے، اس لیے کتے کو پالنے کو کیا کہ اس کی صحبت میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ تو میں سوچتا رہا، کسی نے بتایا کہ کتا وہ ہے شیخ ابو الحسن حداد رحمۃ اللہ علیہ کا، روزانہ اس کو ہڈی ڈالتے ہیں اپنے جھوٹی۔ ایک اللہ والے ایک عارف کے منہ سے جھوٹی ہڈی کی برکت سے اس کے اندر ایثار پیدا ہو گیا دسترخوان پر۔ یہ بلا شبہ بات ہے، اللہ جس کو جو دیندار بن جائے اور جس میں ایمان و احتساب کی کیفیت پیدا ہو جائے، آخرت کے لیے اسے کرنا آ جائے، مرنے کے بعد کے لیے جینا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اب دوسرے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے دوسرے ساتھیوں سے پہلے اچھا خود کھانے کی کوشش کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل دیکھا، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے یہاں ان کے دسترخوان پر کتنے لوگوں کے قدموں میں گئے، وہاں دسترخوان پر اللہ کی شکر ہے سعادت ملی، ہم نے خصوصیت سے ایک کیفیت دیکھی، برخلاف دنیا والوں کے، لیڈروں کے یہاں اور اس کے یہاں، وہ اس سے آگے چھینتا ہے، وہ اس کے آگے چھینتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان و احتساب کی کیفیت ہماری تو ضرورت ہے۔ یہ جب آدمی آخرت کا لالچی بن جائے گا، آخرت کے اجر و ثواب کا جب تک لالچی نہیں بنے گا، تب تک آدمی دین نام ہی اسی کا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی دین سمجھانے کے لیے۔ میں کیا کرتا ہوں، بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے اور اپنے مذاکرے کے لیے یاد کرنے کے لیے کہ یہ دین جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا، اپنی نعمتوں کو اتمام کر دیا۔ ایسی نہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو تمہارا دین بنا کر، بقول شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری، اسلام کو تمہارا دین بنا کر میں خود راضی ہو گیا کہ میں نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کر دیا۔ ایسا پیارا دین ہے، اس کا ایک ایک حکم نعمت ہے۔ اس جملہ نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے کہ قیامت تک دین کا صحیح پس منظر اور صحیح محور یاد رہے، کیا دین چاہتا کیا ہے، اس کا بنیادی کنسیپٹ کیا ہے، کیا چاہتا ہے دین۔ یہ سمجھانے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، بدلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمان و رحیم صفت کی دعائی دے کر یہ یاد دلاتا ہے، بدلے کا دن ہے، حساب کتاب دینا ہے، وہاں سے زندگی شروع ہوگی، وہاں کی کامیابی کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی ناکامی ہے، وہاں کی مالداری مالداری ہے، وہاں کی غربت غربت ہے، وہاں کی ہے اصل مرنے کے بعد کی زندگی۔ وہاں کے لیے جب لالچی بنے گا، جس شخص کو بھی لالچی بنا، اللہ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لالچی کے لیے ایک دیندار کے لیے اس کو سمجھ میں آیا کہ دین زندگی کا اصل زندگی ہے کہ آدمی دیندار بن جائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرے۔ ہوش مندی یہی ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ عقل مند وہی ہے جو اس دنیا کی کو بے حقیقت سمجھے، اس کو سرائے سمجھے، سرائے فانی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرے، یہاں سے بقدر ضرورت فائدہ حاصل کرے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ نظر مان لے کہ مجھے 4 عقل مند ترین لوگوں کی دعوت کرنی ہے، دنیا کے سب سے عقل مند لوگوں کی دعوت کرنی ہے، تو اسے 4 زاہد لوگوں کو بلا کے لانا پڑے گا جب قسم پوری ہوگی۔ زاہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا بقدر ضرورت استعمال کریں موت کے بعد۔ زاہدوں کے سردار تھے حضرت ابو ذر غفاری مانے جاتے ہیں، وہ ان سے کہا کسی نے، کہتے تھے وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ بازار بطحان جو وہاں پر تھا مدینہ منورہ میں نماز پڑھ کے وہاں جاؤں اور بزنس کروں اور 500 درہم اور 1000 درہم کماؤں اور صدقہ کر کے پھر مسجد میں آ جاؤں، پھر جاؤں پھر کماؤں اگلی نماز میں، پھر صدقہ کر کے آ جاؤں، پھر جاؤں پھر کماؤں پھر۔ انہوں نے کہا بھئی اس میں تو اجر و ثواب ہے، یہ کیوں پسند نہیں ہے کہ حساب تو دینا پڑے گا، حساب کے لیے رکنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ مالدار اپنا حساب دینا تو پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ تو وہاں نیکیاں، وہاں کے لیے کمائے، یہاں دنیا میں الجھے نہیں آدمی، وہاں کے لیے۔ تو جو شخص آخرت کا فکر مند ہو جائے، وہ جب ہوگا جو ایمان و احتساب کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے جو وعدے ہیں ان پر یقین ہو، ایمان ہو۔ ایمان کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے جو اجر و ثواب بتایا ہے جن نیکیوں پر، روزے پر، قرآن پڑھنے پر، قرآن مجید کی تلاوت پر، قرآن سننے پر، خیر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر جو وعدے ہیں ان پر 100% یقین اور ان کا حساب لگا کے ان کے لالچ میں کام کرے. یہ ہے ایمان و احتساب. اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، جیسے 99 کے پھیر والا لالا جو ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ وہ حساب لگاتا رہتا ہے، آج میری اتنی دولت ہو گئی، گنتا رہتا ہے، چپکا کے نوٹ رکھتا رہتا ہے. اس طرح اپنی نیکیوں کو چپکا کے رکھے اور حساب لگائے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. اب وہ ہے ہوش مند، وہی ہے دیندار، وہی ہے متقی. متقی بھی وہی ہے، عرصہ بھی وہی ہے اللہ کے نزدیک، نیک بھی وہی ہے اللہ کے نزدیک. اور جو شخص واقعی یقیناً دیندار ہے اور آخرت کے حساب سے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں، اللہ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دھندا ہمیں دیا ہے، دعوت کو ہمارا منصب بنا کر ہمارے لیے آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے آخری درجے میں نفع والا بزنس دیا ہے کہ آدمی اس سے زیادہ کسی اور لائن سے کما ہی نہیں سکتا، آدمی کتنی بھی نیک ہے. اب ایک آدمی مطلب حج کے بارے میں کتنی فضیلت ہے، حدیث میں آیا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. میں جو ہے نیکی کا اجر، نیکی کا حج جو ہے مبرور حج، اس کا جنت کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے. اور جو حج کر کے آیا اس نے جو ہے یہ وہ کیا کہ رفث فسوق اور جدال نہیں کیا، یعنی بے حیائی کا کام نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی اور جھگڑا ٹاٹا نہیں کیا کسی کو، تو ایسا لوٹا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کتنی فضیلت ہے. حج حاجی سے دعا کو بخشایا آتا ہے، 40 دن تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. حج تو ایک آدمی اپنی زندگی میں بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا محنت حج کا رسیا آج کے زمانے میں کتنے حج کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنے حج کر سکتا ہے؟ اگر وہ 100 سال کا ہے اور 20 سال کی عمر سے اس نے حج کرنا شروع کیا تو زیادہ سے زیادہ 80 حج کر سکتا ہے. لیکن دعوت ایک ایسا دھندا ہے کہ ایک آدمی ایک سال میں 80 حج نہیں، سینکڑوں حج کر سکتا ہے. اگر وہ الدال علی الخیر کفاعلہ، سچے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے اسے کرنے والے کے بقدر اجر ملتا ہے اور مقبول عمل کا اجر ملتا ہے. یہ بات اس دن درس قرآن میں چل رہی تھی کہ ہمارے جو آج کل مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. ایک حج کتنے کا ہوتا ہے بیٹھتا ہے؟ ایک حج ابھی 3-3.5 لاکھ کا تو حج کمیٹی سے ہو رہا ہے، اور اگر ویسے ہو تو VIP حج 15 لاکھ روپے میں بھی ہو رہے ہیں. اور پھر وہ ان کے قبول ہونے کی تو قبول کر لیں تو اللہ کا احسان ہے، قبول نہ ہونا یہ تو پکی بات ہے. چونکہ یہیں سے جب حاجی فلاں لکھ دیا جاتا ہے بکسوں پر اور سوٹ پر اور سب چیزوں پر، اس پر جو ہے ٹکٹ پر، اس پر ٹیپ لگا کر لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے حاجی صاحب، حاجی فلاں صاحب، حاجی فلاں صاحب، تو ناموری تو ہو گئی. نام و نمود کے لیے تو اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ذریعہ بن گئے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور یقیناً آپ کتنے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں حج کے لیے؟ اگر آپ کوشش کریں کتنے لوگوں کو حج کے لیے تیار کر سکتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ارمغان میں ایک حج پر مضمون لکھا، حج کی فرضیت پر، حج کی اہمیت پر، نہ کرنے والوں کی وعید پر. تو اس وقت مجھے 6 لوگ مجھے وہاں ملے حرم میں جنہوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ کا مضمون حج کا پڑھ کر ہم نے حج کی نیت کی. ہم لوگ وہاں گئے ہوئے تھے دبئی میں، تو پھر وہ لوگ جماعت کے وہاں ذمہ دار تھے ابو ظبی کے، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے مرکز آ جائیے. وہاں بات کی تو وہ خود ہی کہنے ذرا بات انہیں ذرا دل کو لگی کہ جیسی ذرا اچھی، جو ذمہ دار تھے کہنے لگے آج حج کا تربیتی کیمپ ہے، ذرا سی وہاں بھی بات کر لیے. تو وہاں بات کی تو وہ جماعت والے ترجمہ بھی کر رہے تھے عربی میں. کچھ عرب بیٹھے ہوئے تھے وہاں 8-10، تو ان میں وہ ترجمہ کر رہے تھے. جماعت والوں کو مشق ہوتی ہے، اللہ کی شکر ہے تو ہوتی، لیکن وہ جیسا ترجمہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ساتھ کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں تو پوری بات تو نہیں پہنچا رہے. جب بات ختم ہو گئی تو وہ 2 عرب جو ہے ان میں سے آئے اور مجھ سے مصافحہ ملایا اور کہنے لگے شیخ جزاکم اللہ جزاک اللہ، ابھی جا رہا ہوں میں وہاں. اس میں جو ہے 27 کو تھے، ہم حج کو جا رہے تھے، یہاں سے راستے میں رکے ہوئے تھے. 7 ذی الحجہ کی بات تھی، 8 ذی الحجہ ایک دن باقی نہیں، 6 کی بات تھی یا 5 یا 6 کی بات تھی، وہ زیادہ 1-2 دن باقی تھے بس. کہنے کہ ابھی جا رہا ہوں سپر مارکیٹ اور ہم لوگ عمرہ کو خرید رہے ہیں ابھی احرام، اور خرید کے جو ہے وہ انہوں نے ہمارے سامنے احرام خریدا. پھر بعد میں انہوں نے امیر صاحب نے بتایا کہ اگلے روز ان کا ویزا بھی لگ گیا اور تیسرے دن چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ حج انہوں نے کیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں نے نہیں، میری بات کہنے سے وہ ہو گئے تو مجھے حج کا ثواب ملے گا نہیں. تو اس سے زیادہ کوئی دھندا ہے؟
وہ بھائی جان ہمارے کہا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سلیم کے کلیم ہم سمجھتے تھے تو بہت بدھو ہے گھر والوں میں بھائی بہنوں میں سب سے، مگر تو بہت چالاک نکلا کہ تجھ سے زیادہ عبادت ہوتی نہیں، نفلے وفلے تو نے اچھا دعوت کا دھندا کیا کہ لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے اور جو اپنا تیرے ذمہ حساب نماز روزہ پڑھیں گے صاحب۔ میں نے کہا ہے ہوش مندی کا یہی ہے، اچھے تاجر کی علامت یہ ہے کہ اپنی پونجی بھی کم لگے، اپنا محنت بھی کم ہو، دوسرے کمائیں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کریں، یہی تو ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بزدل نکموں کے لیے، کاہلوں کے لیے، آج کل بہت کسل ہے لوگوں میں، پہلے جیسے مجاہدے محنت نہیں، تو جیسے جیسے دنیا کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے دعوت کی اہمیت، دعوت کی وقت اور قدر و منزلت ہمیں اور زیادہ ہونی چاہیے کہ اس سے پیارا کوئی دھندا نہیں ہم جیسے کاہلوں کے لیے۔ کتنا کما سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں۔ میں نے آخری صفحے میں لکھا ہے جو ہے کچھ دن پہلے واقعہ کہ وہ چاند گرہن ہوا رات کے وقت میں، تو میں نے اچانک کھولا فون تو اس میں کوئی کلپ آئی کہ چاند گرہن ہے 1 بجے یا 12 بجے، 9 ساڑھے 9 10 بجے کی بات تھی۔ تو میں نے ایک میسیج بنایا بھائی جو ہے نماز رسوخ کی نیت کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، تو اس پر جو ہے وہ ایک اس کے فضائل تھوڑے سے تلاش کیے اور ایک میسیج وائس میسیج بنا کر میں نے لوگوں کو ڈالا، فارورڈ کریں، تو لوگ اکثر سو گئے تھے 10:30 بجے، تو کئی لوگوں کو میں نے جو بے تکلف تھے ان کو وہ بھی کی مس کال کی تاکہ اٹھ کر دیکھ لیں، انہوں نے اٹھ کر دیکھی اور نماز پڑھ لی، کچھ لوگوں نے پڑھی نماز اور کچھ لوگوں نے فارورڈ کیا تو کچھ لوگوں نے پڑھی۔ اب اس کے بعد کچھ دن کی بات ہے، وہ سورج گرہن ہونے والا تھا 1 دن پہلے، تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے بہت ہی جو ہے لاڈلے ساتھی ہیں، رفیق ہیں اور دوست ہیں میرے، بیچارے بڑے مخلص، بڑے اللہ سے بڑی محبت کرنے والے، بڑے شب بیدار اور جو ہے تعلق رکھنے والے، 9 عمری کے زمانے سے، بہت زمانے سے تہجد کے رسیا، تو اب اس دینداری کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے ظاہر ہے کہ خود ہی دل کھنچتا ہے، تو وہ کچھ بیمار تھے، تو میں نے عثمان سے کہا کہ ذرا چلو چلتے ذرا سی عیادت کر لیں گے ان کی۔ اب وہاں پہنچے، اللہ کی شکر طبیعت تو ٹھیک تھی، تو وہ کہنے لگی کہ جو ہے آپ نے پچھلی مرتبہ چاند گرہن پر وہ بھیجا تھا میسیج تو لیٹ ہو گیا تھا، اب کل کو سورج گرہن ہونے والا، آج ایک میسیج بنا کے لوگوں کو بھیج دیں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے نماز۔ تو میں نے وہ سید احمد کو کہا کہ وہ بلاؤ بیٹے ذرا اس کے مسائل اور اس کے فضائل، نماز کسوف کے جو ہے سورج گرہن کی نماز جو ہوتی ہے نا، دن کی نماز ہے وہ جو جماعت سے ہوتی ہے، چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بے جماعت کے اکیلے پڑھنے مسنون ہے، تو وہ اس نے بنا دیا اور پھر ایک وائس میسیج کے ساتھ میں نے بھیج دیا، لوگ زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کریں، ادھر ادھر بھیجنا شروع ہوئی۔ اگلے روز ہمارے یہاں وہ جو ایک ویکینڈ کا ہفتہ اتوار کا ایک کورس چل رہا ہے دہلی میں، اس کا افتتاح ہونے والا تھا، اس کا پروگرام بھی تھا، مولانا جنید صاحب انہوں نے مولی عمار نے طے کروا دیا تھا کہ مجھے بات کرنی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو بہت اچھا موقع ہے، آج ہی اس کا افتتاح ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم ایک سنت کو پر عمل کریں جو جس کو چھوڑا جاتا ہے، اور کہا بہت تقریباً 40-50 لوگ تھے، ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھی اور تقریباً شاید سورہ بقر پڑھی کسی نے، ہمارے کسی ساتھی نے، اچھی طریقے سے سب نے سنی، سب نے پڑھی۔ اس کے بعد وہ ایک ڈاکٹر سینی کا، میرے پاس ایک ڈاکٹر سینی ہیں ہمارے وہاں کے، اس کے جو ہے الور کے ساتھی ہیں، یہاں اکثر اعتکاف میں آتے ہیں، بڑے مخلص اور بڑے اچھے دائی ہیں، بہت جری اور بہت بہادر دائی ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ تو ان کا فون آیا 2 دن بعد کہ میں نے جن لوگوں کو گروپ میں بھیجا ہے، ان لوگوں نے جو اس گروپ کے اس کو پڑھ کر میسیج کو نماز پڑھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 5000 لوگوں نے نماز پڑھی۔ انہوں نے بتایا فلاں مسجد میں نماز ہوئی تو 600 لوگ تھے، فلاں مسجد میں نماز ہوئی تو 500 تھے، فلاں مسجد میں نماز ہوئی 1.5 گھنٹے وہاں نماز ہوئی، 2 گھنٹے وہاں نماز ہوئی، 3 گھنٹے، ایسے بتایا انہوں نے۔ تو پھر ہمارے جو IT کے جاننے والے اور وہ تھے، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ منیمم اس میسیج کے سننے کے بعد کم سے کم 50,000 لوگوں نے نماز پڑھی، اور اس میں بعض لوگوں نے 2.5 پارے بھی پڑھے، 1 پارا بھی پڑھا، 1.5 پارا بھی پڑھا، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، باوضو پڑھنے پر 27 نیکیاں ہیں، 40 نیکیاں ہیں، اور نماز میں پڑھنے پر 70 نیکیاں ہیں۔ تو سورہ بقر پڑھنے پر کتنا بیٹھے گی نیکیاں پڑھنے پر، اور جو سننے کے ذریعے سننے والوں کو دگنی نیکیاں ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ پڑھا تو میں نے اور سننے والوں کو زیادہ مل رہی ہے، تو پڑھنے والے کی وجہ سے انہوں نے سنا، تو جتنے سننے والوں کو سب نیکیاں ملے گی، اتنے پڑھنے والے کو مزید ملیں گی سب کی مل کر۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں ساتھیوں کو
کہ بھئی یہ جو امام لوگ ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مقتدی لوگ، اب یہ بڑی بے اکرامی شروع سے بھی چل رہی تھی، یہ بات یہیں سے بات شروع کی تھی ہم نے کہ قرآن کا اللہ تو اتنا اکرام کر رہے ہیں، اتنا اکرام کر رہے ہیں قرآن کا، قرآن والوں کا، کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس کو ہمیشہ کے لیے رحمت کا جشن بنا دیا، جس رات کو نازل ہوا اس کا بھاؤ اتنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو افضل کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے امام کو جو جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نبی کا نائب اور پیشوا بنا کر، اسی کے ساتھ بڑی بے وقتی اور ناقدری ہوتی ہے۔ ارے صاحب کچھ نہیں ہے، بس نماز پڑھ کے جا کے سو جاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں، یوں نہیں کرتے، اس طرح کی چیزیں کیا کرتے ہیں کہ مقتدی ساری زندگی ناک رگڑتا رہے، پوری کوشش کر لے آدمی، گرم توے پر بیٹھ کر پوری کوشش کرے آخری درجے میں، تو امام کی عبادت اور اجر ثواب کے پاؤں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ اگر ایک امام نے نماز پڑھائی اور مقتدی اس سے خوش ہیں، جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ان سب کی نماز کا ثواب امام کو ملے گا۔ اب اگر 500 لوگوں کو امام نے نماز پڑھائی تو 500 فرض نمازوں کا ثواب ایک نماز میں اسے مل جائے گا، اور 5 نمازیں ہوئی تو 2500 نمازیں روزانہ فرض۔ اگر آپ ساری زندگی نفلیں پڑھیں گے، ساری زندگی نفلیں، تو ایک فرض کے برابر ہوگا۔ صحیح بات یہی ہے، وہ جو 70 گناہ کا حساب ہے نا، وہ ساری زندگی نفلیں پڑھیں گے تو ایک فرض کے برابر ہو۔ فرضوں کی اتنی اہمیت ہے، آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں گے تو ایک دن کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتے امام کی۔ پھر آپ سوچیں کہ ہم اس سے آگے بڑھ گئے اور اس پر اعتراض کرنے لگے، میاں یہ عبادت نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ تو وہ کتنے لوگ، 50,000 لوگوں نے نماز پڑھی، اور سب کا ثواب اور اجر اس ذریعہ بننے والے اس اللہ کے بندے کو بھی ہوا جس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ آج کلپ بھیج دیا جائے، میسج بھیج دیا جائے تو بہت سے لوگ پڑھیں گے، اس سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو کیا داعی، یہ اس کا نام دعوت ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اور یہ تو اعمال کی بات ہے، جب ایمان کا ذریعہ بنے گا، ایمان کا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سفر میں 99 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سید علی جو ہے علی حمدانی جو ہے کشمیر، پورا کشمیر ان کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔ مولانا کرامت علی جونپوری، 2 کروڑ لوگ، ایک روایت یہ ہے کہ 2 کروڑ لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے، پورا بنگال، بنگلہ دیش وہ جو ہے اکثر ان کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔ اب ان کی نسلوں میں جتنے لوگ ایمان لاتے رہیں گے اور ایمان پہ قائم رہیں گے اور جو بھی عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ حضرت مولانا کرامت علی جونپور کو بھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی، امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی۔ تو آخرت کے نیکیوں کے لالچی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دھندا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ہمیں اللہ کے کرم کے قربان کہ اسے ہمارا منصبی فریضہ بنایا۔ اللہ سب سے اللہ کا پیارا بننا ہے، اللہ کا مقبول بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے۔ تو دعوت سے زیادہ کوئی چیز، کل اس سبق سنایا گیا تھا کہ دعوت سے زیادہ اللہ کے نزدیک کائنات میں کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ وہ اتنی محبوب شے ہے اور اتنا محبوب عمل ہے جو اس سے جڑ جائے، اور انسان کی مال، جان، وقت جو دعوت سے لگ جائے، اس سے زیادہ کوئی پیارا اللہ کے یہاں قیمتی اور اللہ کے یہاں زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور اجر و ثواب حاصل کرنے ہیں آخرت کے اعتبار سے، آخرت کا لالچی بن کر آخرت کو آباد کرنا ہے مرنے، اور پورا کنسیپٹ ہی ایمان کی دعوت کا اس پر ہے کہ مرنے کے بعد کی نجات کا انحصار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ جب توحید رسالت آخرت کی دعوت دے گا تو آخرت کا یقین دل میں بیٹھے گا اور آخرت کا لالچی بھی ہوتا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے دعوت، ہر مرض کی دوائے صلی علی محمد میں یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے تمام مسائل اور تمام بگاڑ کا حل دعوت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں داعی امت بنایا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کی اور ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ امت نے چھوڑ دیا، اور دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا سے محبت پیدا ہو گئی، ہمارے آخرت کا یقین ہمارے دلوں سے اندر سے نکل گیا۔ آخرت کی لالچ اور وہ جو ہے وہ جو جذبہ ہوتا ہے نیکیوں کا اور ایمان و احتساب کی، وہ کیفیت بھی اسی دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ ہم لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں اور اپنی زندگی کا مقصد جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا ہے اپنے قرآن مجید سے واسطے سے، اور جو ہدایت کا منشور اور کتاب ہدایت اور کتاب دعوت نازل کر کے رمضان مبارک کی کوئی جشن شاہی قرار دے کر شب قدر کی فضیلتیں اور برکتیں بڑھا کر، اس رات کو بابرکت بنا کر، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا کر دعوت کے نصاب کی اور اس کی جو اہمیت ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کی قدر کریں۔